تو پولیٹیکل امپیکٹس بھی دیکھنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ ہمارے جو علماء مختلف پرانے فتوے پیش کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ فتوے میرے بھائی اس زمانے میں ہیں جس وقت ہم دنیا میں ڈان تھے. آج ہم ڈان نہیں ہیں، غلام ہیں. تو غلام کو اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے، اور اس وقت ان کا سٹیٹ آف مائنڈ ہی کچھ اور ہوتا تھا جب آپ حکمران تھے. پھر تو آپ چھوٹی سی بات پہ لے دے جائیں گے. تو اس لیے فتوے بھی اسی اعتبار سے لکھے جاتے تھے. فتوے کا مطلب ہی ایکسپرٹ اوپینین ہے نا، کتاب و سنت ہونا نہ ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں متنبہ کیا کہ سن لو اکبر الہ کی زبان میں کہ جو تحریک، جو عالم دانشور کتاب میں لکھے لیکچر دے، مگر دین کو غالب نظام کی حیثیت سے پیش نہ کریں کہ مسلمان حکومت کرے گا، ریا بن کر نہیں کہیں رہے گا. اس کو سمجھو یہ قذاق ہے، لصوص الدین، دین کے ڈاکو میں سے، دین کو برباد کرنے کے لیے یہ دشمنوں کا ایجنٹ ہے. مسلمانوں کو کمزور بنا کر رکھنا چاہتا. مسلمان دنیا میں کسی کے محتاج رہنے کے لیے نہیں آیا. اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا کہ اگر دین کے ساتھ قوت نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ فقط ایک فلسفہ. نہیں مذہب میں غرض و حکومت صرف بعض ہیں تو وہ کیا ہے؟ فقط ایک فلسفہ، خیالی باتیں ہیں. دین نہیں. دین تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی، وہ نظام چلائے گا. جو اس کی مخالفت کریں گے ان کو سزائیں ملیں گی، دنیا میں امن قائم کرے گا اپنے اصولوں کے تحت. اس لیے حکومت اسلامی، اس کے بغیر دین نام کی کوئی شے، کوئی مذہب ہو سکتا ہے دھرم ہندوازم کی طرح یا عیسائیوں کی طرح، اسلام جو اللہ کے نبی لے کر آئے وہ حکومت سے الگ نہیں ہو سکتا.